أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبي وحبيب الله العالمين خاتم النبيين والقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين الذين هم أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الكتاب عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ويقول الذين كفروا لست مرسلا اور کافر کہتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول نہیں. قل کفا باللہ شہیدا کہہ دیجیے ان سے میری نبوت کے لیے خدا شاہد ہے بینی و بینکم تمہارے اور میرے درمیان ومن عنده علم الکتاب اور وہ شاہد ہے جس کے پاس ابتداء بائبل کی کتاب کا علم ہے. عزیزان محترم اس آیت کی ذیل میں بعض روایات مفسرین نے نقل کی ہے کہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد عبداللہ بن سلام لکھا ہے. عبداللہ بن سلام کون ہے؟ عبداللہ بن سلام جس نے ہجرت کے بعد مدینے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ یہ سورہ پہلے نازل ہوا تھا مکے میں. یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں بعض مفسرین نے ان کا نام دیا ہے. اور شیعہ سنی منابع میں شیعہ سنی مصادر احادیث میں متعدد طرق سے یہ روایت ثابت ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ ومن عنده علم الکتاب مولا علی علیہ السلام. مناقب ابو طالب، مناقب مولا علی علیہ السلام، جواہر التنزیل اور بعض دیگر کتابوں میں اس آیت سے مراد مولا علی علیہ السلام کا ومن عنده علم الکتاب یعنی مولا علی علیہ السلام. اور آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اور اس میں دو حدیثیں ریکارڈ کی ہیں. ایک حدیث محمد بن الخفا ہے، اس طرح کوئی نام ہے تلفظ میں مشکل ہو رہا متن ہے. ایک اس سے روایت نقل کی ہے، دوسری امام محمد باقر علیہ السلام سے ضرور بھیجا گیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہا ہے کہ
امام باقر علیہ السلام اور دوسرے جس راوی سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے. بات ختم ہو گئی. اب تفسیر میں اس کے ذیل میں نتیجے کے بعد یہ لکھا ہے کہ خدا کی قسم، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم. مولا علی کے پاس مکمل کتاب کا علم تھا، لیکن بخدا اس آیت میں مولا علی مراد نہیں ہے. اللہ توجہ فرما رہے ہیں. حد ہو گئی اہل بیت سے دشمنی کی. پہلی روایت کوٹ کی، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم. بھائی ہمیں آپ کی زندگی سے کیا لینا دینا؟ ہمیں آپ کی زندگی سے کیا لینا دینا؟ آپ نے کوٹ کرنی تو حدیث پیش کریں، روایت پیش کریں. اپنی زندگی کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جب بھٹکنے کو راستہ نہ ملے، جب کوئی بہانہ نہ ملے تو پھر اپنی زندگی کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. اور حدیث میں امانت کی بجائے خیانت کر رہے ہیں، اور اپنی ذاتی ترجیحات اس میں کیا کر رہے ہیں؟ شامل کر رہے ہیں تفسیر میں. درود بھیجیے علی محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. اور مزے کی بات، وہ سبز پگڑی والے کراچی والے جن کو آپ جانتے ہیں، دعوت اسلامی والے، انہوں نے لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا جو کافر آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے بس اللہ کافی ہے. میری نبوت میں شہادت کے لیے بس اللہ کافی ہے. پہلی بات آپ نے لفظ بس کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ بس اللہ کافی ہے. اور خدا نے میرے ہاتھوں میں غالب کرنے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم کے ساتھ خدا نے معجزہ بھی بھیجا ہے حضور کے لیے. لیکن کیا آیت کا ترجمہ یہ ہے؟ اس کے علاوہ کوئی تفسیر ہے جس میں لکھا ہے، تفسیر کا نام ہے درود بھیجا علی محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سراج البیان والتفسیر، سراج البیان تفسیر کا نام ہے. لکھنے والے ہیں ڈاکٹر شیخ الحدیث مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ خدا اور میرے اور تمہارے درمیان خدا کافی ہے، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں پر ہے وہ شاہد ہے. اگر آیت میں یہ ہوتا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب کی جگہ قل کفا باللہ بینی و بینکم رب السماوات والارض ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، زمینوں اور آسمانوں پر. اور آگے لکھتے ہیں کہ اس کی جگہ من عنده علم الکتاب کی تفسیر کیا لکھتے ہیں؟ جو یہودیوں میں سے ہو علماء جن کو تورات کا علم ہے اور جن کو انجیل کا علم ہے، وہ اپنی کتابوں میں پڑھ کے میری نبوت کا گواہی دیتے ہیں، وہ کافی ہے. یہودی علماء کو شامل کرنے کے لیے تیار ہے، مولا علی کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان پورے مولویوں کو سوائے کوئی دکھائے کہ مولا علی کے علاوہ کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو. یہ دعویٰ کیا ہے لوگوں نے کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھیں. اس وقت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران مولا علی سے میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا تمہارے سر میں ایسا کوئی بات نہیں جس میں شیطان نہ رہتا ہو. اور پھر مولا نے فرمایا کہ مولا عمر ابن سعد جو اس کے بیٹے ہیں ان کے ہاتھوں مولا حسین کی شہادت کی بشارت دی. اور پھر نبی کی وہ حدیث ہر جگہ مولا علی کو اٹھا کر امت کو دکھانا، ہاتھ بلند کر کے دعوت البشریہ میں ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی، یہ میرا بھائی ہے، دنیا میں آخرت میں میرا وصی ہے، جانشین ہے، خلیفہ ہے. اور پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر
حدیث ثقلین جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دو گرا کدہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے قرآن، دوسری میری اطاعت۔ آپ نے غور فرمایا حدیث میں کتاب اللہ پہلے ہے، اطاعت بعد میں ہے، کتاب اللہ ہی و اطرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کے متعلق روایت عبداللہ بن عباس سے اس قرآن میں 70,000 باطن ہیں۔ ہم تو بظاہر 30 پاروں کا قرآن دیکھتے ہیں جس میں 6,666 آیتیں ہیں، ترجمہ دیکھنے میں بھی توفیق ہوتی ہے نہیں۔ اس قرآن کے رموز کو جو اس کے اندر مخفی ہیں کوئی سمجھ سکتا ہے، تفسیر کر سکتا ہے کوئی؟ 70,000 ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں باطن ہے، اور پھر وہ 70,000 باطن پورے قرآن کے ہو گئے، اور پھر وہ سورہ یاسین روایت آپ سب کو یاد ہے، صاحب علم ہے، یاسین کا علم قرآن میں، اور قرآن کا علم بسم اللہ کا با اور با کا علم نقطے میں۔ پھر مولانا نے فرمایا کیا نام ہوتا تو تحت با، میں وہی نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ تو اس قرآن کی تفسیر نبی کے علاوہ سوائے وہ جو جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے پہلے قرآن کو رکھا، بعد میں اہل بیت کو، تاکہ اہل بیت علیہ السلام تفسیر کرے قرآن کی امت کے لیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، میرے بات میں برادر میں لوگوں کو خدا و تعالی کی بارگاہ میں لباک ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں ہمیں کامران فرمائے، تاجر ہو، امام فرمائے، فلسطین اور جو اسلام کے ہمارے محمد خدا مشرت فرمائے، خدا کی درجات کے لیے سماعت حسین شہید سے حسن رسولہ اور ان کے ساتھ خدا شہید کے اور شہید ضیاءالدین اللہ کے درجات کے لیے بسم اللہ الرحمن